سیف صاحب، آپ کی نظر میں عوامی مسائل کے حل کا فارمولا کس کے پاس ہے؟ یہ جو عوامی مسائل کا آپ ذکر کر رہی، اگر یہ اس سے مراد آپ کا معاشی اور سیکیورٹی صورتحال ہے تو اس کا حل کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جے یو آئی، ان جماعتوں کی یہ بس کی بات نہیں رہی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو آپ کا بنا ہوا ہے، آپ کی معاشی صورتحال کا بنا ہوا ہے۔ اس ملک کا قرضہ، بیرونی قرضہ جو 128 بلین ڈالر اس وقت ہو چکا ہے، اور جس پہ آپ نے تقریباً 2.5 بلین ارب جو ہے وہ آپ کی لون پیمنٹس ہے۔ اور ہر پاکستانی، جو ہم 4-5 بیٹے ہیں اس پروگرام میں، ہر پاکستانی 2.5 لاکھ روپے سے زائد کا مقروض ہے۔ تو یہ چاہے نواز شریف صاحب آئے، چاہے نیلسن منڈیلا آئے، چاہے عمران خان صاحب آئے، چاہے مولانا فضل الرحمان آئے، آصف علی زرداری صاحب آئے، یہ ان کی بس کی بات نہیں رہی ہے۔ آپ کے پاس جتنی آمدن پہلے سے تو ہے بھی نہیں، اگر ہے بھی تھوڑی بہت وہ، اور آپ جتنے بھی بیرونی قرضے اس وقت لے رہے ہیں وہ آپ اپنے قرض کی سود کی ادائیگی کے لیے لے رہے ہیں، یعنی آپ اپنے قرض بھی نہیں چکا پا رہے۔ جو آپ پہ سود در سود قرضے چل رہے ہیں اس کی ادائیگی کے آپ کو لالے پڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے کبھی آرمی چیف کو مڈل ایسٹ کا دورہ کرنا پڑتا ہے، کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی کاکڑ صاحب جو ہے جی سی سی کے پاس پہنچتا ہے، کبھی چین کی منت ترلے ہو جاتے ہیں۔ اب بھی سنا ہے کہ آرمی چیف صاحب امریکہ گئے ہیں، تو جی اب دیکھتے ہیں کہ اس دورے کے کیا نتائج آتے ہیں۔ اب تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اسٹریٹجک اور دفاعی نوعیت کا ان کا دورہ ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ معیشت کا ہے، اور اس سے زائد جڑا ہوا جو دوسرا مسئلہ ہے پھر سیکیورٹی کا ہے۔ جب آپ کے ہاں افراط زر ہو، جب آپ کے ہاں قوت خرید نہ ہو، جب آپ کے ہاں بے چینی ہو، تو ظاہر ہے رد عمل تو وہ اسٹریٹ کرائمز، اور اسٹریٹ کرائم سے بڑھتے بڑھتے پھر یہ چیز جو ہے بڑے کینوس میں دہشت گردی کی صورت میں ہمارے ہاں وجود میں آتی ہے۔ جو آپ کا سوال تھا کہ حل کس کے پاس ہے، تو حل ہے کسی کے پاس، کسی ایک اکلوتی جماعت یا اکلوتے لیڈر کے پاس نہیں ہے۔ اچھا تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اگر سیاسی عمل کو چلنے دیا جائے گا، 4-5 سال کی جو جمہوری حکومت کا ایک تنیور جو ہمارے آئین نے مقرر کر رکھی ہے، اگر قابل قبول انتخابات ہوتے ہیں اور پھر 4-5 سال تک ایک کانسٹنٹ معاشی پالیسی رہتی ہے، تو پھر کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں مہنگائی اور افراط زر میں کمی ہو۔ لیکن پھر بھی ہمارے معاشی مسائل جو ہے وہ اتنے جلدی حل نہیں ہونے والے، کیونکہ بہت عرق ریزی سے اور بہت محنت مشقت سے اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے پچھلے 4 سال میں۔ جو ایک چلتا ہوا ملک تھا، جس طریقے سے اس ملک کا چلتا ہوا پہیہ روکا گیا، اور خود برسر اقتدار اور چیف ایگزیکٹو پاکستان اور ان کی کابینہ آپ کو بتاتے ہیں جب کہ یہ ملک ڈوب رہا ہے، تو اس کے جو جھٹکے ہیں وہ اتنے جلدی حل وہ لوگ نہیں بھول سکتے۔ سرمایہ کار جو آپ کا ٹھیک ہے۔ اندرونی ہے یا جو بیرونی ہے، یا جو آپ کو قرضہ دینے والے لوگ ہیں، وہ باتیں اتنی جلدی نہیں بھول سکتے۔ آپ نے تسلسل جاری رکھنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنے ایکسپورٹ اور امپورٹ میں فرق ختم کرنا ہے، اور یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے۔ اس کے لیے عوام کو تیار رہنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں بھی مہنگائی اور مشکل صورتحال لیکن کا سامنا سوال یہ انہیں ہے نا کہ کرنا عوام پڑے گا۔ کتنی قربانیاں دے، آلریڈی مہنگائی کے چکی میں عوام پستے ہیں۔ صافی صاحب، ابھی یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ الیکشن سے بھاگا جا رہا ہے۔ ہم نے امیر مقام کو بھی سنا یہ کہتے ہوئے کہ 8 فروری کو شدید برف باری ہوگی، الیکشن 3 سے 4 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیے جائیں۔ یہ کیا تاثر دے رہے ہیں؟ کیا واقعی الیکشن سے بھاگنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں، جن علاقوں کا کل بھی ہم نے تذکرہ کیا، امیر مقام کا جس علاقے سے تعلق ہے ڈسٹرکٹ شانگلہ میں، تو آپ خود گوگل کریں تو فیبروری کے پہلے ہفتے میں آپ کو وہاں پہ برف باری کی پیشن گوئی نظر آئے گی۔ وہ 10-12-14 حلقے جو ہے وہاں پہ مسئلہ تو موجود ہے موسم کی سنگینی کا، لیکن اس سے پہلے بھی سردیوں کے موسم میں خیبر پختونخوا میں انتخابات ہو چکے، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ اس سے ایک جو مقامی جو امیدوار ہے
ان کو مسائل کا تو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ چاروں صوبوں میں انتخابات کو التوا میں نہیں ڈال سکتے۔ محترم نے بات کی ایاز صاحب نے کہ کے پی میں ان کا یہی اشارہ تھا کہ ایک جماعت کی مقبولیت قائم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لوگ اب بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن امیدوار کہاں ہیں؟ یہ باقی جماعتیں تو لگی ہوئی ہے دن رات، ان کو ایک ایک نشست کے لیے 10 12 لوگوں میں سے چناؤ کرنا پڑ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک اپنی جماعت کے لیے اپنے جو ان کا جو انہوں نے ایک الگ گروپ بنایا ہے وہ لگا ہوا ہے انٹرویوز میں، جے یو آئی لگی ہوئی ہے، اے این پی انتخابی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں مصروف ہے، بلاول بھٹو زرداری نے کے پی میں ڈیرے ڈالے ہیں، کل شمال میں تھے، آج جنوب میں خیبر پختونخوا کے ہیں، گولہ باریاں کر رہے ہیں، امیدواروں کی ان کو درخواستیں موصول ہو رہی ہے۔ تو یہ جو مقبول پارٹی ہے جس کا اب چیئرمین بھی جو ہے بنیر سے ہے، خیبر پختونخوا سے ہے، وہ ان کے پاس تو امیدوار کیوں نہیں آ رہے، ان کے پاس لوگ کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ بہت زیادہ سپیس ہے۔ میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ مشکل وقت پہ ایاز صاحب نے ہمیشہ سے جمہوریت کی خدمت کی ہے، خیبر پختونخوا آئے محمد ایجنسی میں بالکل علاقہ خالی ہے، وہاں سے شاید بلا مقابلہ ان کا انتخاب ہو جائے۔ اس قسم کے 2-3 انٹلیکچوئل لوگ اگر وہاں سے آتے ہیں تو کچھ جمہوریت کی اور کچھ جو سیاست کا بھلا ہو جائے گا۔ امیدواروں کی کمی ہے، ووٹر پشتون تو تیار کھڑے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کی نظر میں انسانی حقوق کا عالمی دن اور اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم، اس کی بے بسی اور بے حسی؟ دیکھیں، انسانی حقوق کا عالمی دن منانے کی جو رسم ہے یہ اس وقت بذات خود اقوام متحدہ کے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ جو ہم اگر کشمیر اور غزہ کی صورتحال ہی کو دیکھ لیں تو ایسے میں اقوام متحدہ کہنے کو تو تمام اقوام کی نمائندگی کر رہا ہے، لیکن وہ زیر تسلط ہے چند ممالک کے نیچے، خصوصاً امریکہ کے زیر دباؤ رہتا ہے۔ اور جو آپ کل ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جس طریقے سے جنگ بندی، غزہ میں جنگ بندی کو امریکہ نے ویٹو کر کے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا ہے، تو یہ انسانی حقوق جیسی باتیں جو ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے، چھوٹی اقواموں کو زیر تسلط اور ان کو زیر دباؤ لانے کے لیے یہ ایک کہانی گڑھی گئی تھی، اور پہلے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس دنیا میں دیکھیں طاقت کی زبان ہی سب کچھ ہے، طاقت کی زبان بولی ہی جاتی ہے اور بولی بھی وہی زبان سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے یہ انسانی حقوق کے جو ڈرامے ہیں یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کی مائٹ از رائٹ والی جو بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ڈرامے بازیاں ہیں، دنیا میں طاقت کی زبان ہی سمجھی جاتی ہے۔